بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ 2-3 خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ رشید نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے اور انہوں نے عمران خان کو یو ٹرن لینے کا مشورہ دے دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یعنی حکومت جو ہے وہ بے وقت کی راگنیاں گا رہی ہے، جبکہ نون لیگ جیڑی ہے نا وہ بڑی سورج ہے، بڑی لہج ہے، بڑے مطلب زبردست انہوں نے سین جا رہے ہیں۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں کہ جو میں نے کہا کہ بے وقت کی راگنی گا رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ میں نے کیوں کہا؟ وہ میں نے اس لیے کہا کہ عمران خان صاحب کا دورہ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کا دورہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ جو رشیا وہ جا رہے ہیں اس کے لیے پہلے سے ایڈوانس ٹیمیں جا چکی ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی دورہ ہوتا ہے اس میں لوگ جو ہیں وہاں پر جا کے پریپریشنز کرنی ہوتی ہیں، ملاقاتوں کا شیڈول ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں طے کرنی ہوتی ہے، تو سٹاف پہلے چلا جاتا ہے۔ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ظاہر ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹ، اس نے بعد میں جانا ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے دوست بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر رشیا اتنا بڑا ہے ویسے تو، لیکن ان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اندر بھی عمران خان کے دورے کی وہ وائبز ابھی تک جو وہاں پہ ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں ان کے مطابق وہ وائبز نظر نہیں آ رہی کہ جی عمران خان آ رہا ہے، ایک ایٹامک پاور کا جو ملک کا ہے اس وزیر اعظم وہ آ رہا ہے، تو ادھی کوئی تمک ہونی چاہیے تھی نا، وہ ایسی فی الحال کوئی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر جائیں تو کچھ تھوڑا سا میڈیا میں تھرل پیدا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر جا رہے ہیں، مگر کیا یہ دورہ جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا؟ کیا اس سے پاکستان کو مستقبل میں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں یا ہم مزید مشکل میں آئیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی سربراہ مملکت کو دورہ کرنے سے پہلے دیکھنی ہوتی ہیں کہ اسے ہمارے فائدے کیا ہوں گے۔ دیکھیں اس وقت اگر میں آپ سے عرض کروں تو امریکہ اور یورپ وہ رشیا کے خلاف ہے، کیونکہ یوکرائن کی جو جنگ ہے یا یوکرائن کے ساتھ جو رشیا کے درمیان ایک جنگی صورتحال ہے، وہاں پر اس حوالے سے امریکہ اور پورا یورپ رشیا کے خلاف ہوا ہوا ہے۔ بڑے کھلے ڈلے بیانات آ رہے ہیں اور بڑی چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں امریکہ کے خلاف بیان دیتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں رشین ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، ساری ویب سائٹس کے اوپر وہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے بلاک میں جا کے بڑی غلطی کی، سانو بڑا نقصان ہویا بہو جی۔ اچھا اب وہ نقصان ہوا، فائدہ ہوا، جو اس وقت کی ہمارے ملک کی لیڈرشپ تھی انہوں نے جمیں فائدے لینے سن پاکستان کے لیے یا ذاتوں کے لیے۔ ابھی 2 اکاؤنٹس نہیں نکلے 2 سابق جرنیلوں کے، اب تو خیر میرا خیال پتہ نہیں وہ دنیا میں بھی جرنیل ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تو یقینی طور پہ نہیں ہے، اختر عبدالرحمان صاحب اب تو وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن دوسرے صاحب کے بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے بہرحال، مطلب ان کے بھی اکاؤنٹ نکل آئے ہیں، تو وہاں سے بھاجن پیسے آئے ہیں، اور وہ لکھا گیا کہ یہ اس دور میں پیسے وہاں پہ جمع کروائے گئے تھے جب پاکستان کو امریکہ بڑے فنڈ کر رہا تھا۔ خیر اختر عبدالرحمان صاحب کے بیٹوں نے ان چیز کو ڈینائی کیا ہے، وہ ان کا حق ہے، لیکن جو چیزیں ہیں یعنی سامنے لائی گئی ہیں وہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس وقت کے میرا مطلب لوگ جو تھے حکمران، جنرل ضیاء ہوئے، اختر عبدالرحمان ہوئے، جو بھی لیڈرشپ پاکستان کی موجود تھی، اس نے جو مناسب سمجھا وہ فائدے لیے۔ پاکستان کے لیے جو فائدہ انہوں نے اپنی طرف سے حاصل کیا تھا وہ فائدہ تو نہیں تھا۔ تب بھی میرے قبیلے کے لوگ یعنی میرے جو جن کے میں فالوور ہوں وہ تب بھی چیخا مارتے تھے کہ پائنے نہ کرو غلط گیا، تو ان کو اسلام دشمن، پاکستان دشمن اس طرح کی باتیں کر کے نا جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، کوڑے مارے جاندے سن پائن۔ تو بہرحال ان کی نہیں کسی نے سنی، اس کے اوپر چلتی رہی حکومتیں، اور پھر جو نقصان ہے وہ آپ طالبان، ٹی ٹی پی، یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور سارے بھگت رہے ہیں، مطلب جو اس کی حمایت میں تھے وہ بھی بھگت رہے ہیں، جو حمایت میں نہیں تھے وہ بھی بھگت رہے ہیں، دونوں سارے ملک نے بھگتنا ہوتا نا، تو سارے بھگت رہے ہیں۔ اچھا اب وہ فائدہ نقصان جو تھا وہ اس وقت کے حکمرانوں کا فیصلہ تھا، ہمیں آج کے حکمران جو ہیں ان کا فائدہ نقصان دیکھنا ہے، یعنی وہ کس طرح سے پاکستان کا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو دوسرا حکمران ہے وہ ہمارے پرویز مشرف صاحب تھے، اور پرویز مشرف صاحب جو تھے انہوں نے اس وقت پھر یو ٹرن لیتا پائن، اور یو ٹرن لے کے تو جہاد کو جو پہلے جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ جہاد ہے اس کو فساد قرار دیا، اور پھر ان کو مارا،
جواب جو انہوں نے سانو ماریا تو ایتھے جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پرویز مشرف صاحب نے جو کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی بلاک میں جانے کا نقصان ہوا تھا. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں امریکہ کی جنگیں لڑنے کا نقصان ہوا, امریکی بلاک میں جانے کا نقصان نہیں ہوا. سر میرا اپنا ذاتی خیال ہے ہمیں امریکی جنگیں لڑنے کا نقصان ہوا اور بڑی تذلیل ہوئی ہے بہت سارے موقعوں کے اوپر ہماری کہ ہم نے پیسے لے کے جنگیں لڑیں. یعنی یہ بات تو پرویز مشرف صاحب نے خود کہی ہوئی ہے نا کہ میں نے پیسے لے کے باہر بندے پھڑ کے دیتے نے, وہ ان کی کتاب میں ہے شاید یہ بات, یا شاید انہوں نے انٹرویو میں کی ہوئی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ہمیں اس کا نقصان ہوا, لیکن وہ نقصان ہوا ان لوگوں کی وجہ سے جو سابق 2 فوجی آمر تھے. سر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جو کوئی سویلین گورنمنٹ ہو, یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی یا یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے پائن کوئی آئندہ کام کیتا ہوئے جہاں سا نقصان ہویا ہوئے. ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوا فرینکلی, کیونکہ وہ گورنمنٹ جو تھیں انہوں نے میرا خیال ہے, میں ہو سکتا ہے غلط ہو, ملک کے مفاد کو آگے رکھا, مستقبل کو دیکھا. جبکہ وہ جو 2 حکمران تھے جو فوجی آمر تھے انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پائنے میں 2 جنگیں لڑیاں سن اور پیسے بھی کمائے جو میں نے آپ کو بتایا, نکلے بھی ہیں. برخیر میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی رشیا کا جو دورہ ہے یہ بے وقت کی رگنی ہے, اس لیے کہ آپ امریکہ کے خلاف بیان دے رہے ہیں. حقیقت سر بہت ڈیفرنٹ ہے, جذبات ہمارے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. میں ویسے ایک گل ویسے کلیئر کر دیں, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امریکہ کی حمایت میں کبھی جلوس نہیں نکالتے, نہ امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سرخا ٹائپ کریکٹر ہوں, تو میں ایشیا سرخ کے نعرے مارنے والوں کے قبیلے میں سے ہوں. تو مجھے امریکہ کی کوئی محبت نہیں, مجھے محبت ہے پاکستان سے. میری نظر کے اندر, میرے خیال کے اندر, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اس وقت کا دورہ جو ہے وہ امریکہ کو ہمارے خلاف مزید وہ چیزیں فراہم کرے گا اور ہمارے دشمنوں کو, جس سے امریکہ اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں یورپ کے وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. 28 فروری سے اجلاس شروع ہو رہا ہے فیٹف کا, ٹھیک ہے, اور وہ 4 مارچ تک رہنا ہے. اب یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کن لوگوں کا ہے اپنا اثر رسوخ, امریکہ اور یورپ کا. رشیا بھائی اس میں کیا بیچتا ہے فرینکلی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نوٹ کریں تو جو $9 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے نا وہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے, اور رشیا کے ساتھ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ $123 ملین کی ہے. یعنی ہماری $9 ارب ایک پاسے نے تو $123 ملین اس پاسے نے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. اچھا رشیا ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ رشیا ہمیں جی اسلحہ بیچ سکتا ہے, وہ اسلحہ بیچتا ہے دنیا بھر میں. یہ انڈیا نو جڑا اسلحہ ٹیکنالوجی بیچن ٹو رہا ہو, تو کیا پاکستان وہ اس کو مجبور کر لے گا کہ یا منا لے گا کہ پائیں تو انڈیا نو نہ دیو, انڈیا ہمارا دشمن جو ہوا؟ تو جواب ہے کہ نہیں منا سکے گا, کیونکہ وہ اسلحہ بیچتا ہے, اس کا کام ہے. تو وہ اپنے نقصان کیوں کرے گا آپ کی محبت میں؟ ہم کیا اس کے بدلے میں رشیا سے اسلحہ خرید سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ہم نہیں خرید سکتے. ہمارا ویسے بھی جو ہے وہ بجٹ دفاعی وہ ویسے سچی بات تو یہ ہے پہلے کی نسبت کم ہوا ہے, زیادہ نہیں ہوا. تو لہٰذا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی کتوں خریدنا ہے. باقی جو ہے رشیا کا جو پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ ہے وہ صرف ایک گیس پائپ لائن ہے جو میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں, اور وہ بنانے کے لیے, وہ ڈالنے کے لیے, اس کا ٹھیکہ لینے کے لیے رشیا کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے کہ وہ ٹھیکہ سان دے دیو. تو وہ ٹھیکہ پاکستان دینے کو بھی تیار ہے, لیکن پاکستان کو پیسے ہی نہیں گئے. اس کے لیے ہم پھر کسی نہ کسی بینک کی طرف, کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا یا چائنا کی طرف دیکھتے ہیں, یا قطر دیکھنا ہے کہ تسی پیسے لا دیو بعد چ دے دیں گے, تو ادھر کچھ نہیں لب رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے اوورال اس کا مجھے لگتا نہیں ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, میرے خیال میں اس کا پاکستان کو نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ پہلے ہی سانو منہ نہیں لا رہا, فون نہیں کر رہا. چین کا دورہ ہم کر کے دیکھ چکے ہیں, اتنے صرف گلیں ہی ہوئی ہیں, اور کچھ نہیں ہویا. رشیا ہمیں دے گا کچھ نہیں, دیتا ہی نہیں. ہمارے ساتھ ان کے ایسے معاملات کبھی ماضی میں رہے ہی نہیں ہیں. جو 1-2 تھے وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے, وہ سٹیل مل وغیرہ لا لو دیتی, بس انہوں نے اللہ خیری صلاح جو اسی ادا بھی حال کیتا سٹیل مل دا, وہ کسی تو لکیا تے نہیں نہ ہویا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے معاملے میں خان صاحب وہاں پر جا رہے ہیں, اور اللہ خیر کرے سر. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کا یہ دورہ پاکستان کے مفاد میں جائے گا. رشیا اور امریکہ دے درمیان پائیں 2 ہاتھیاں اج کالی وچ وڑی جاندے ہو. تسی سر اپنے حساب نہ رہو. بہرحال خان صاحب زیادہ سمجھدار ہیں جی, ملک کے وزیر اعظم ان کو سب سے زیادہ سمجھ ہے. میرا خیال ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا.
یہ انہوں نے ماضی میں کئی بار کہا ہے. وہ ازبکستان گئے تھے, وہاں پہ بھی کہا تھا. تو امریکہ اور برطانیہ کے بارے تو کہتے رہتے تھے, رشیا کے بارے بھی کہہ سکتے ہیں. خیر وہاں پہ کرکٹ تو نہیں ہوتی, لیکن خان صاحب ہیں, دعویٰ کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں. خیر میں اب آتا ہوں اس جانب کہ جناب جو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے وہ شیخ رشید صاحب نے خطرے کی بو سونگھ لیا ہے, تو وہ انہیں محسوس ہو گیا کہ شیخ رشید صاحب چونکہ پرانے کھلاڑی ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اپوزیشن جو بھی مووز کر رہی ہے نا, یہ گلا نہیں ہیں. ویسے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ 172 ارکان انہوں نے لے کے آنے, بعد چننے کہنا سانو فون بجنے شروع ہو گئے سن. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. یہ ذرا ہوتا ہے ذرا ہلا شیری دین لی نا, اپنے لوگوں نے پکیا کر لیا. انہیں نہیں ساڑھے نال ہی یہ امپائر, کوئی ایسی گل نہیں کی. لیکن اصل بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کیا کہ میں عمران خان کو مشورہ دیتا ہوں کہ جناب وہ جہانگیر ترین سے جا کے ملے, اور پرانا ساتھی ہے یار ہمارا, اس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں نا. تو وہ ان کو مشورہ دے دیا. اب یہ یو ٹرن ہوگا اگر شیخ رشید صاحب کی بات عمران خان صاحب مان لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کو کرپٹ قرار دے کر ان کی اوپر کرپشن کے چارجز کے تحت مقدمات درج عمران خان صاحب کے دور میں. وہ جو شہزاد اکبر صاحب بھائی صاحب پتہ نہیں پاکستان میں چلے گئے ہیں, مجھے نہیں پتا, انہوں نے پائن کانگون بھر کے کہا جاتا ہے, یہ ترین صاحب ہی کہتے ہیں یا ترین صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے کام ہیں اور انہوں نے یہ کام کروایا تھا. تو اب اگر خان صاحب ترین صاحب کے پاس جاتے ہیں یا ترین صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوگا کہ خان صاحب کو بھی صرف اقتدار ہی پیارا ہے, تخت ہی پیارا ہے سر. مطلب وہ تختے والا کریکٹر نہیں گیا, صرف تخت چکر سے گیا ہے کہ میری حکومت بچی رہے. یہ اس کا مطلب یہی ہوگا. لیکن چونکہ عمران خان صاحب پہلے ایسے کئی یو ٹرن لے چکے ہیں, آپ جانتے ہیں انہوں نے پرویز لائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ڈاکو جب قرار دے دیا تو پھر اس ڈاکو کے ساتھ جناب ہیں پکیاں گوڑیاں محبتاں, ٹھیک ہے, ایک مک ایک جند دو جان پچھلے 3.5 سال سے بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. ایم کیم کے بارے میں بہت کچھ باتیں کی تھی, وہ بھی ایک جند دو جان والی کہانی بنی پئی ہے. تو ہو سکتا ہے پولیٹیکلی وہ اس طرح کی طرف بھی چلے جائیں, لیکن اگر وہ اس طرف گئے تو خان صاحب کی یہ ایک مورل بہت بڑی شکست ہوگی. اس کو پولیٹیکل شکست جو ہے وہ شاید خود کو بچا لیں یعنی, لیکن پولیٹکس میں چونکہ مورالٹی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پائن وہ انہوں کو لی جا پہنچے جہاں سے مطلب وہ کیا تھا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور ترین صاحب اور رہنا لگے تھے, سارا کچھ کیتا ہے, ترین صاحب کئی دفعہ بتا چکے ہیں. خیر شیخ رشید صاحب نے یہ سونگ لیا, اور دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے نا پائن انہوں نے راگ بڑے پکے جے پا جی, وہ ساری نون لیگ کی سوری چاہی پئی ہے. ہیں جی کمال ہو گیا. آپ ذرا یہ ایک حمزہ شہباز کا کلپ ہے, وہ ذرا سن لیں پلے. ہیں جی ایک دن ٹھکرائے گی, موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی, مر کے جینے کی ادا جو دنیا کو سکھلائے گا, وہ مقدر کا سکندر, وہ مقدر کا سکندر جان من کہلائے گا. یہ آپ نے کلپ سن لیا. یہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے نا, یہ اپنے میڈیا سیل کا یا کوئی پارٹی کی کسی میڈیا سیل کا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی اجلاس کر رہے تھے, اتنے بھائی نو میرے نو گانا یاد آ گیا تو انہیں گنگناتا. یہ پہلے بھی گنگناتے رہے, ان کو بڑا شوق ہے حمزہ صاحب کو گانا گنا گانے کا, شاید سیکھتے بھی رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جناب اب چونکہ لیڈر گا رہا ہے تو ورکر کے میں پیچھے رہے ہے جی, خوش آمد کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو وہ ایک ویڈیو جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بھی آ گئی ہیں, وہ کسی گانے کے اوپر کسی شادی میں, ان کے کسی عزیز کی شادی ہوگی, اس میں وہ جناب ڈھولک بجا رہی ہیں اور ساتھ وہ گانا گا رہی ہیں. اور آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ڈھولک کی تھاپ کیسی ہے. ویسے خواتین اکثر شادی بیاہ پہ گاتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری نون لیگ سورج ہے. ابھی وہ ذرا وہ سن لیں.
آپ نے دیکھ بھی لیا, سن لی بھی لیا کس طریقے سے پوری نون لیگ جو ہے انہوں نے خوشیاں چڑھی ہیں. وہ مجھے بھی ایک یاد آ گیا, خوشیاں دے نال مینوں چڑھ گئے نے, حال لگتا ہے ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم حکومت میں آنے والے ہیں, اس لیے یہ ذرا گانے گنے گا رہے ہیں, سروں میں ہیں. عمران خان صاحب میرے نزدیک بھی اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کے نزدیک بھی اور صحافیوں کے نزدیک بھی بے وقت کی راگنی ہے جو وہ گا رہے ہیں, چاہے وہ آرڈیننس ہو جو کہ صحافیوں کی زبان بندی کے لیے لایا گیا ہے, یا وہ جو ہے نا اپنا یہ روس کا دورہ ہو. میرا تو یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میری کسی بات سے اتفاق نہ ہو, لیکن اتفاق نہ ہو یا اختلاف ہو, دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.